عید الاضحیٰ پر ملک بھر میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی، انفرادی اور اجتماعی قربانی۔ ملک بھر میں نماز عید کے ہزاروں چھوٹے بڑے اجتماعات۔ ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں۔ نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع فیصل مسجد اسلام آباد میں ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عید الاضحیٰ کے رنگ اپنوں کے سنگ، گھر گھر دعوتوں کا اہتمام، پہلے کلیجی کھائی پھر بریانی، پلاؤ اور کڑاہی سے توازو کی، رات کے لیے باربیکیو کا پلان بن گیا، ٹکا بوٹی اور کباب کی تیاریاں مکمل۔ عید کا مزہ دوبالا کرنے کے لیے تفریحی مقامات پر عوام کا رش، صبح سے ہی بچوں کی موج مستیاں جاری، جگہ جگہ کھانے پینے کے اسٹال سج گئے۔ بھائی آنی آ جانا موسمی کسائیوں نے قربانی کا مزہ خراب کر دیا، کسی کو جانور گرانے میں ناکامی ہوئی تو کسی کا جانور رسی چھڑا کر بھاگ نکلا، اناڑی کسائیوں نے گوشت بھی برباد کر دیا، عوام کی دہائیاں۔ ملک بھر میں آلائشیں اٹھانے کا کام جاری، کراچی، لاہور اور کوئٹہ سمیت دیگر شہروں میں انتظامیہ متحرک، کوئٹہ کو 2 زونز میں تقسیم کر دیا گیا۔ لاہور میں دفعہ 144 نافذ، وزیر اعظم شہباز شریف کی انتظامیہ کو صفائی برقرار رکھنے کی ہدایت۔ قربانی کا گوشت ضرور کھائیں لیکن احتیاط سے، طبی ماہرین نے عوام کو خبردار کر دیا، مشورہ دیا کہ گوشت کے ساتھ لیمو، دہی اور سلاد کا استعمال ضرور کریں، تیز مرچ مسالے کی چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ برا تو ظاہر ہے، لگتا ہے جس کے ساتھ بھی رہے، جس کے ساتھ بھی ٹائم اسپینڈ کرے، اس کے ساتھ محبت ہو ہی جاتی ہے، تو اسی طرح جب اس کو ذبح ہوا ہے تو بہت برا لگا۔ اتنے دن ہم نے اس کو پالا ہے، پھر آخر میں قربان کر دے تو برا لگے گا۔ میں اس کو چکر دیتی تھی، کھانا کھلاتی تھی، اب وہ حلال ہو گیا، میں اب میرا دل بہت ہپا ہے۔ میں اس کو بہت پیار کرتا ہوں، اس کو میں چکر دیتا، اس کو میں چارہ کھلاتا تھا، اور یہ ابھی حلال ہو رہا ہے۔ پیارے جانوروں کی قربانی پر بچے افسردہ، کہتے ہیں جانوروں کے ساتھ ان کی دوستی ہو گئی تھی، ان کے جانے پر دل اداس ہو گیا۔ سیکیورٹی فورسز کے جوان ملکی سرحدوں کی حفاظت پر مامور، کہتے ہیں وطن کے دفاع کی ذمہ داری گھر والوں سے زیادہ عزیز ہے۔ جوانوں نے عید پر روایتی پکوان بھی تیار کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، وزیر اعظم نے حج کی ادائیگی پر مبارکباد دی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا معاشرے میں بھائی چارے اور باہمی اتحاد کی مثال قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو میں رابطہ، وزیر اعظم نے بلاول بھٹو کی عید کی مبارکباد دی، گفتگو میں باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ عید الاضحیٰ پر بھی مقبوضہ کشمیر کے عوام پر زندگی تنگ، بھارتی فوج نے سری نگر کی جامع مسجد کو تالے لگا دیے، کشمیریوں کو نماز عید کی ادائیگی سے روک دیا۔ عمران نیازی کی سیاست صبح شام معاشرے کے اندر انتہا پسندی اور نفرت کو فروغ دینے پہ مبنی ہے۔ کیونکہ اس واقعے میں خواتین اور بچے انوالو ہیں، میں نے اس قانونی کارروائی سے اجتناب کا فیصلہ کیا ہے۔ احسن اقبال نے اپنے ساتھ بدتمیزی کرنے والی خواتین کو معاف کر دیا، کہتے ہیں خواتین کے خلاف قانونی کارروائی کا حق استعمال نہیں کروں گا۔ اسلام آباد کے ریسٹورانٹ میں چند خواتین نے احسن اقبال کو دیکھ کر چور چور کے نعرے لگائے تھے، اس دوران احسن اقبال انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے رہے۔
عالمی منڈی میں تیل جو ہے وہ سستا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس حوالے سے بھی ایک بڑی خوشخبری وزیر اعظم صاحب عوام کو دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو فتنہ خان ہے نا، فتنہ خان توشہ خانہ کی گھڑیوں کی باتیں جو کروڑوں روپے کی اس نے بیچ دی، ڈکلیئر نے کی، اس کی بات آتی ہے تو پھر اس کو انقلاب یاد آ جاتا ہے۔ وزیر اعظم جلد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کریں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا دعویٰ، کہا 4 سال تک نااہل ٹولہ ملک پر مسلط رہا، فتنہ خان نے تحفے میں ملی گھڑیاں تک بیچ دیں، ابھی تک توشہ خانے کا جواب نہیں دیا۔ وہ بدبخت ٹولہ اس ملک پر تقریباً 4 سال مسلط رہا، اور 4 سال میں نہ صرف اس نے اداروں کا، فورسز کا بیڑا غرق کیا، معاشی حوالے سے تو ایسی صورت پیدا کی، IMF ہماری ناک سے نکیلیں بھی نکلوا چکا ہے اور ہمیں تگنی کا ناچ بھی نچوا چکا ہے۔ عمران نیازی نے ملکی معیشت اور اداروں کا بیڑا غرق کر دیا، IMF ہماری ناک سے لکیریں نکلوا چکا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثنا کی گفتگو، کہا ملک کا معاشی طور پر بہتر ہونا ضروری ہے۔ جنرل الیکشن کے علاوہ پاکستان میں کوئی حل ہی نہیں ہے، جتنا مرضی یہ زور لگا لیں، یہ جو مرضی دھاندلی پلان کر لیں، ان الیکشن میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہ الیکشن یہ نہیں جیت سکتے۔ ان الیکشن میں واضح طور کے اوپر انشاءاللہ تحریک انصاف جو ہے وہ جیتے گی۔ مسائل کا واحد حل جلد الیکشن ہے، اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار کھو رہی ہے، اگلے چند ماہ میں یہ کردار مزید کم ہو جائے گا۔ PTI رہنما فواد چودھری کی آج نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا شہباز شریف خود بھی الیکشن مہم چلا کر دیکھ لیں، پنجاب کے ضمنی الیکشن میں PTI جیتے گی۔ حکومت ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کر رہی ہے، سپریم کورٹ نوٹس دے، اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کا مطالبہ، بولے ضمنی الیکشن کا ہر سروے لوٹوں کے خلاف ہے، نا تجربہ کاروں نے ملکی معیشت کو تباہ کر دیا۔ یہ مہینہ بڑا ہے، میں کہہ چکا ہوں 45 دن یا 60 دن، 17 جولائی اگر کوئی فضائی، ہوائی یا خلائی موسم اثر انداز نہ ہوئے تو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ بدل جائے گا اور عمران خان کی پارٹی اور عمران خان بہتر پوزیشن میں ہوں گے۔ حکومتی تعیناتیوں پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اختلافات بڑھ گئے ہیں۔ سعودی عرب میں گزشتہ رات اہم سیاسی مشاورت ہوئی ہے، مگر نواز شریف تھوڑے ناراض سے ہیں۔ شیخ رشید کا دعویٰ، کہتے ہیں 17 جولائی کو سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو جائے گا، عمران خان اور ان کی پارٹی بہتر پوزیشن میں ہوگی۔ بچوں کا کھلونا ہے جسے بچے کھیلتے ہیں اور وہ بچوں سے کھیلتا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ملک کے حالات کیا ہے، امیچورٹی کا مظاہرہ کیا۔ عمران خان سیاست دان نہیں، ایک کھلونا ہے، جلسے کرنے اور گالیاں دینے سے ملک نہیں بنے گا۔ وفاقی وزیر خورشید شاہ کی تنقید، مولا بخش چانڈیو کہتے ہیں عمران خان کی سیاست صرف بدتمیزی ہے، وہ ملک میں نئے بحران کو جنم دینا چاہتے ہیں۔ پاکستان پھر ایک بحران میں آ جائے گا، ادارے چلتے نہیں ہیں، قومی اسمبلی نہیں رہی، عدلیہ پہ تنقیدیں ہو رہی ہیں، آپ دیکھیں، تصور تو کریں۔ احتساب کا تو بیڑا غرق آپ لوگوں نے خود کر دیا۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بارش کے بعد موسم خوشگوار، کوئٹہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش، پنجاب کے شہر صادق آباد میں طوفانی بارش، کئی دیہات زیر آب آ گئے، کھنڈکوٹ میں بارش کا پانی جوڈیشل لاک اپ میں داخل، قیدیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ راولپنڈی کے علاقے دھمیال میں سابق شوہر کی فائرنگ، خاتون جاں بحق، مقتولہ کی والدہ، 2 بہنیں اور بھائی شدید زخمی ہو گئے۔